باب نمبر 7 باب قول الله تعالى اللہ تعالیٰ کا فرمان فإن لله خمسه يعني للرسول قسم ذلك تم جو غنیمت حاصل کرو، سورہ انفال آیت نمبر 41، اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے تقسیم کرنے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو صرف تقسیم کرنے والا اور خازن ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ فوائد نمبر 1، قرآن مجید کے مطابق مال غنیمت کے کل 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 4 حصے لڑنے والے غازیوں کے ہوں گے، 5واں حصہ یعنی خمس ان میں خرچ کیا جائے گا جن کا باب میں مذکور آیت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ میں ذکر ہے۔ اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس میں سے اپنے حصے کے مالک تھے یا صرف اسے تقسیم کرنے کا اختیار رکھتے تھے۔ اگرچہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ آپ اس کے مالک تھے، مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے کہ آپ اس کے مالک نہیں تھے بلکہ صرف اس کی تقسیم کا اختیار رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا یعنی للرسول قسم ذلک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے تقسیم کرنے کا اختیار ہے۔ مال غنیمت وہ ہے جو کفار سے جنگ کی صورت میں حاصل ہو، اگر ان سے جنگ کے بغیر کوئی مال حاصل ہو تو اسے فے کہتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ حشر آیت نمبر 6 تا 9 میں ہے۔ مثلا کفار خود ہی ہتھیار پھینک دیں یا صلح کی صورت میں ان سے جزیہ وصول ہو یا زمین کا خراج وغیرہ ہو، مال فے سارا ہی وہاں خرچ کیا جائے گا جہاں مال غنیمت کا خمس خرچ کیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ حشر میں بیان ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کے خمس میں سے اور کل مال فے میں سے جو ملا وہ آپ کی ملکیت نہیں تھا، آپ اسے اپنی ضرورتوں میں اور جہاں آپ مناسب سمجھیں خرچ کرنے کا اختیار رکھتے تھے۔ نمبر 2، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، آیت کے اس حصے کی تفسیر القرآن الکریم سے نقل کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کل غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، ان میں بھی پیادے کو 1 حصہ اور سوار کو 3 حصے ملیں گے، ایک اس کا اپنا اور 2 حصے گھوڑے کے، اور خمس یعنی 5واں حصہ ان اغراض کے لیے الگ کر لیا جائے گا جن کا آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے، ورنہ پہلی امتوں میں تو اموال غنیمت حلال ہی نہ تھے بلکہ انہیں جلا دیا جاتا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام بطور برکت و تمہید آیا ہے کیونکہ سب مال اللہ ہی کا ہے۔ اصل میں خمس کے مصرف 5 ہیں، 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی بیویوں کی ضروریات کے بعد عام مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کرتے تھے، مثلا مجاہدین کے لیے اسلحہ اور سواریاں وغیرہ۔ آپ کے بعد خلیفہ وقت جہاں مناسب سمجھے خرچ کرنے میں آپ کا جانشین ہوگا۔ خمس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مال غنیمت میں سے کوئی ایک چیز مثلا کوئی ہتھیار یا گھوڑا یا لونڈی اپنے لیے رکھنے کا اختیار تھا، اسے صفیون کہتے ہیں۔ ولی ذی القربا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ آپ کے جد اعلی عبد مناف کی اولاد 4 قبیلے تھے، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عبد شمس اور بنو نوفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، مگر آپ نے ذوی القربہ میں سے پہلے 2 قبیلوں کو خمس میں سے حصہ دیا، بعد والے 2 کو نہیں دیا، اور ان کے پوچھنے پر بتایا کہ بنو مطلب اسلام لانے سے پہلے بھی بنی ہاشم کے ساتھ رہے ہیں، جبکہ آخری دونوں قبیلے اس وقت مخالفت میں سرگرم رہتے تھے۔ الیتاما وہ نابالغ بچے جن کے باپ فوت ہو چکے ہوں، المساکین وہ ضرورت مند جن کی آمدنی ضرورت سے کم ہو، ابن السبیل راہ گیر مسافر۔ اس خمس کا 5 حصوں میں تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا سب کو برابر دیا جائے گا یا حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا؟ امام مالک اور اکثر سلف رحمہم اللہ کا خیال ہے کہ امام یعنی خلیفہ اسلام کو اختیار ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت مثلا جہاد کی تیاری، اسلحہ کی خریداری وغیرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس طرح چاہے اسے تقسیم یا خرچ کرے۔ اسی پر خلفائے 4 رضی اللہ عنہم کا عمل رہا ہے۔ قرطبی نسائی کی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی کوہان سے 2 انگلیوں میں تھوڑی سی پشم پکڑی، پھر فرمایا میرے لیے فے یعنی غنیمت میں سے کچھ نہیں، حتیٰ کہ یہ پشم بھی نہیں، مگر 5واں حصہ، اور وہ 5واں حصہ بھی تمہیں میں لوٹایا جائے گا۔ نسائی
اول کتاب قسم الفی، حدیث نمبر 4144، وصححہ الالبانی۔ پھر ضروری نہیں کہ 5 حصوں میں برابر تقسیم کرے، جہاں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو زیادہ کر سکتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ اور ابن کثیر رحمہم اللہ نے اس کو سب سے صحیح قول قرار دیا ہے۔ نمبر 3، انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی۔ ہمارے استاد حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے کہا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے انما انا قاسم سے استدلال کیا ہے کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں سے معلوم ہوا کہ آپ کسی چیز کے مالک نہیں، اس لیے وراثت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ انما انا قاسم و خازن کے الفاظ اکٹھے ایک حدیث میں نہیں آئے بلکہ 2 حدیثوں سے لیے گئے ہیں۔ ان میں سے انما انا قاسم کے الفاظ اسی باب کی حدیث نمبر 3117 کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس سے پہلے کتاب العلم حدیث نمبر 71 میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں گزر چکے ہیں۔ وہیں اس حدیث کی شرح بھی گزر چکی ہے۔ دوسرے الفاظ انما انا خازن باسند مسلم حدیث نمبر 1037 میں موجود ہیں۔ حدیث نمبر 3114۔ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا. قال شعبة في حديث منصور: إن الأنصاري قال: حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان: ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا. قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حسين: بعثت قاسما أقسم بينكم. قال عمرو: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت سالما عن جابر أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم انصار میں سے ایک آدمی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے چاہا کہ اس کا نام محمد رکھے۔ شعبہ نے منصور کی حدیث میں کہا، اس انصاری نے کہا میں نے اسے اپنی گردن پر اٹھایا اور اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور سلیمان کی حدیث میں ہے اس یعنی انصاری کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے چاہا کہ اس کا نام محمد رکھے، تو آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو مگر میری کنیت پر کنیت مت رکھو، کیونکہ میں تو صرف قاسم یعنی تقسیم کرنے والا ہوں جو تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اور حسین نے کہا مجھے قاسم یعنی تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اور عمر نے کہا ہمیں شعبہ نے قتادہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے سالم سے سنا، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ اس انصاری نے ارادہ کیا کہ اس کا نام قاسم رکھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ حدیث نمبر 3115۔ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے ایک آدمی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام قاسم رکھا، تو انصار نے کہا ہم تمہاری کنیت ابو القاسم نہیں رکھیں گے، نہ ہی تمہاری آنکھ ٹھنڈی کریں گے۔ وہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام قاسم رکھا ہے۔ تو انصار نے کہا کہ ہم تمہاری کنیت ابو القاسم نہیں رکھیں گے اور نہ ہی تیری آنکھ ٹھنڈی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار نے اچھا کیا، تم میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، کیونکہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ فائدہ واضح رہے کہ آپ کی کنیت پر کنیت رکھنے کی ممانعت صرف آپ کی زندگی میں تھی، وفات کے بعد آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2843 میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کے بعد میرا لڑکا پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام محمد رکھوں اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میرے لیے رخصت ہو گئی۔ اس کی وجہ دوسری حدیث میں آئی ہے کہ آدمی نے بقیع میں آواز دی یا ابو القاسم،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے. اس نے کہا میں نے آپ کو مراد نہیں لیا. تو آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو. بخاری حدیث نمبر 2121. حدیث نمبر 3116. حدثنا حبان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وأنا القاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے اور میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور یہ امت ہمیشہ ان پر غالب رہے گی جو ان کی مخالفت کریں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم اس حال میں آئے گا کہ وہ غالب ہوں گے. فائدہ اس حدیث کی شرح حدیث نمبر 71 میں گزر چکی ہے. حدیث نمبر 3117. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ تمہیں دیتا ہوں نہ تم سے روکتا ہوں, میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں, مجھے جہاں حکم ہوتا ہے دے دیتا ہوں. فائدہ یہاں ایک سوال ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ یہ امت ہمیشہ ان پر غالب رہے گی جو ان کی مخالفت کریں گے, حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 200-300 سالوں سے ہر طرف دنیا میں کافر غالب ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں غلبہ دو طرح کا ہے, ایک سیف و سنان کے ساتھ غلبہ, دوسرا دلیل و برہان کے ساتھ غلبہ. سیف و سنان یعنی نیزے اور تلوار میں کبھی کافر غالب ہوتے ہیں کبھی مسلمان, جیسا کہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ تمہاری یعنی مشرکین کی جنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی رہی. ابو سفیان نے کہا ہماری اور اس کی جنگ کنویں کے ڈولوں کی طرح ہوتی ہے, کبھی وہ ہم پر غالب آتا ہے اور کبھی ہم اس پر غالب آتے ہیں. ہرقل نے کہا نبیوں کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے مگر اچھا انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے, اگر ہر جنگ میں مسلمان ہی غالب ہوں تو سارے کافر ہی مسلمان ہو جائیں, جو اللہ کی حکمت اور مشیت کے خلاف ہے. اور دلیل و برہان کے ساتھ اسلام کا غلبہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے کہ اکثر کفار کے بڑے بڑے لوگ کسی جنگ کے بغیر خود بخود اسلام قبول کرتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ فاتحین نے مفتوح مسلمانوں کا دین قبول کر لیا. اقبال نے کہا ہے عیا یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. حدیث نمبر 3118. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن ابن أبي عياش واسمه نعمان عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرما رہے تھے کچھ لوگ اللہ کے مال میں کسی حق کے بغیر دخل دیتے ہیں, انہی کے لیے قیامت کے دن آگ ہے. فوائد نمبر 1, ترمذی حدیث نمبر 2374 میں اس صحابیہ کا نام خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہا آیا ہے اور وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. نمبر 2, ناحق دخل دینے کی مثال ہمارے زمانے کے بادشاہ اور نواب جو غریب رعایا کی محنت کا پیسہ اپنے ذاتی لہو و لعب اور کھیل تماشے اور نفسانی حظوظ میں صرف کرتے ہیں, ان کو قیامت کے دن بڑا محاسبہ دینا ہوگا. اس حدیث سے ان لوگوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں گناہگار مسلمان دوزخ میں نہیں جائیں گے. تیسیر الباری. یہ حدیث یہاں لانے کا مقصد ان لوگوں کو آگ سے ڈرانا ہے جو مال غنیمت یا مال فیک کو ان مصارف یا مستحقین میں تقسیم کرنے کے بجائے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے اپنی ذاتی خواہش کے مطابق خرچ کرتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امیر کی تقسیم کے بغیر کسی کے لیے جائز نہیں کہ اموال غنیمت میں سے کچھ لے لے, نہ ہی امیر کے لیے جائز ہے کہ مسلمانوں کے مال میں سے وہ چیز لے جو اس کا حق نہیں یا کسی ایسے شخص کو دے جس کا وہ حق نہیں, کہ ان سب کاموں کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے.